بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. سچ فرمایا اللہ نے وہی بزرگ و برتری والا ہے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ و قاری نعمان قادری صاحب. بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ 1441 ہجری بمطابق 30 اپریل سن 2020 جمعرات کا دن ہے. رحمتوں کا عشرہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. مانا اس عالمی وبا نے باہر کی روشنیوں کو ماند کر دیا ہے، پر یہی موقع ہے جب ہم اپنے اندر کی محفل کو گرما سکتے ہیں. ذکر باری تعالیٰ حمد و ثنا سے اپنے اندر وہ روشنی پیدا کر سکتے ہیں جو ہمیں منزل مقصود تک بآسانی پہنچا سکتی ہے. کہتے ہیں عورت میں وہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے گھر اور معاشرے کو جنت کا نمونہ اور اگر نہ چاہے تو عبرت کا نشان بنا سکتی ہے. کئی مواقعوں پر عورت کو مردوں کے لیے فتنہ
یعنی آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جس نے عورت کو اس کا مکمل جائز حق عطا کیا ہو۔ اسلام نے عورت کو کئی حیثیتوں سے مثلاً ایک انسان، ایک ماں، ایک بیوی، ایک بیٹی اور ایک معاشرے کی فرد کامل کی حیثیت سے عزت بخشی ہے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں عورت کو فتنہ قرار دیا جاتا ہے۔ گھر کو بنا رہی ہے سو ہے وہ بھی تو عورت، عزت بڑھا رہی ہے سو ہے وہ بھی تو عورت، بچوں کی تربیت میں ہے اس کا بڑا کردار، مومن بنا رہی ہے سو ہے وہ بھی تو عورت، اپنی پہ جو آ جائے تو کر دے سبھی کو بھسم، گھر کو جلا رہی ہے سو ہے وہ بھی تو عورت، بیکار کی ضد عیش کی خواہش بھی اسے ہے، خرچہ بڑھا رہی ہے سو ہے وہ بھی تو عورت، سب کو کھلا کے ان کو سلانے کے لیے پھر پنکھا جھلا رہی ہے سو ہے وہ بھی تو عورت، مانا کہ وہ کرتی ہے زبان بھی ہے اس کی تیز، لوری سنا رہی ہے سو ہے وہ بھی تو عورت، مانا کہ اس کا شر بھی خطرناک ہے لیکن جنت دلا رہی ہے سو ہے وہ بھی تو عورت۔ عورت اور فتنہ ایک ایسا موضوع جسے سبھی اپنے اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، مگر اس پر ہونے والی بحث کو ہم اٹھا رکھتے ہیں اپنے علماء کرام کے سیگمنٹ کے لیے، اور اس وقت بات کریں گے کووڈ-19 یعنی اس عالمی وبا کی جسے کرونا وائرس کہتے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے سیگمنٹ میں ہم امریکہ سے کسی نہ کسی ڈاکٹر کو لیتے ہیں، اور یہ جو کرونا کی وبا ہے جس نے پوری دنیا میں ایک انتشار تباہی پھیلائی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ہم ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں امریکہ سے ڈاکٹر شبانہ مفتی، MD FACOG، گائناکالوجسٹ ہیں انووا فیروکس ہاسپٹل میں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ رمضان مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی رمضان مبارک۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ابھی سحری سے فارغ ہوئی ہوں گی، نماز پڑھی ہوگی، اور بہت ارلی مارننگ ہے امریکہ کے اندر اس وقت۔ جی ایبسلیوٹلی، بٹ I'm very happy to be with you۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ وہاں پر اس وقت کیا حالات ہیں امریکہ کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے ابھی آپ نے میرے ہاسپٹل کا نام لیا تھا، ورجینیا میں فیروکس کے اندر ہم کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ٹیسٹنگ کافی ہو رہی ہے، پہلے ٹیسٹنگ کی کمی تھی لیکن اب انہوں نے مینڈیٹوری کر دیا ہے، لازمی کر دیا ہے کہ ہر پریگننٹ عورت جو آتی ہے ہمارے پاس فیروکس میں ہاسپٹل میں اس کی ٹیسٹنگ ہو، اگر سمٹمز نہیں بھی ہے تو پھر بھی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ سو دس از اے گڈ تھنگ کہ اب آہستہ آہستہ سب کی ٹیسٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی یونیک سچویشن ہے، اور سائنس کا جو جدید دور اس میں اتنی زیادہ تباہی اور اتنی اموات امریکہ جیسے کنٹری میں ہونا، اٹ واز ایبسلیوٹلی اوور ویلمنگ فار ایوری بڈی۔ ایوری لائف میٹرز، سب کی بہت ہی پریشیس ہے جہاں پہ بھی ہو، لیکن یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ترقی ہوگی ہے تو شاید ایسا نہیں ہوگا، لیکن کافی تباہی ہوئی ہے ایز یو ور سیئنگ۔ تو لمیٹڈ ڈیٹا ہے اور ریسرچ جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے۔ امریکن کالج آف آبسٹریشین اینڈ گائنیکالوجی کی جو لاسٹ گائیڈ لائنس آئی تھیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں، جو April 4 کو آئی تھیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پریگننٹ عورتوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اگر پریگننسی میں کووڈ-19 یا کرونا وائرس ہو جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں یہی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو خواتین پریگننٹ ہیں اگر ان کو کووڈ-19 ہوتا ہے تو ان کو کس طرح کی کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں، اور کیا یہ وائرس بچے پر بھی افیکٹ کر رہا ہے؟ تو ابھی میں آپ کو ایک اور گائیڈ لائنس بتانے لگی تھی، ابھی لمیٹڈ ڈیٹا کے ساتھ جو انہوں نے ریسرچ میں بتایا ہے کہ پانی کی جو تھیلی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے یہ وائرس اس کو کراس نہیں کرتا، تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر اس کو کراس نہیں کرتا تو بچے کو یہ انفیکٹ نہیں کرے گا، تو ماں سے بچے کو یہ نہیں ہوگا۔
اگر پریگننٹ عورت ہے تو اگر پریگننٹ عورت کو یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کی ساری جو دوائیاں ہم نے جو بھی اس کو دینا ہے وہ سب ایز اے نان پریگننٹ عورت کو دینا ہے. پریگننٹ عورت جو ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ امیون سسٹم آلریڈی تھوڑا کم ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی ایکسٹرا کمپلیکیشن اس کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں آئے گی, اور نہ ہی یہ ماں سے بچے کو ٹرانسمٹ ہوگا. تو یہ ذرا اچھی بات ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہے آپ کا, یا کوئی اور آپ کو بیماری ہے, کوئی ایگزسٹنگ پہلے سے پری ایگزسٹنگ بیماری تھی, تو اس کی وجہ سے جو آپ کو کمپلیکیشنس ہو رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے میڈیکل ڈاکٹر وہی نان پریگننٹ کی بھی کمپلیکیشنس ہم اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے. لیکن صرف کرونا ہونے کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا اس کو ایسا کوئی کام یا کمپلیکیشن نہیں ہوگی, یا بچے کو ماں سے بچے کو نہیں ہوگا, تو دس از اے گڈ تھنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ احتیاط کے طور پر کئی دفعہ منع کیا جاتا ہے کہ جیسے پریگننٹ خواتین کو کچھ عرصے کے بعد بار بار جا کر اپنا چیک اپ کروانا ہوتا ہے. اس وقت جو ہسپتال میں صورت حال کے پیش نظر, کیا آپ ابھی بھی اپنے تمام پیشنٹس کو کہتی ہیں کہ وہ فریکوینٹلی آئیں اور اپنا چیک اپ کروائیں, یا آپ منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اس میں ایک دوسرے سے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. ایئر ڈراپلیٹ سے ایک دوسرے کو ہو جاتا ہے, تو سب کو ماسک پہننا چاہیے. اور اگر ہم پہلے کسی کو 2 ہفتے میں دیکھتے تو ہم 4 یا 5 ویکس میں دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو 5 ویکس کی ضرورت تھی تو ذرا اور ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. اگر کوئی اینول ایگزامز ہیں تو ان کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ بھئی نہیں, جب ٹائم ٹھیک آئے گا تب کریں گے. پریگننٹ عورتوں کو اگر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, ہم ٹیلی میڈیسن اگر فون پہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کال کر سکتے ہیں. تو اسٹے ہوم کا جو آرڈر ہے ابھی یہاں پہ لاگو ہے, اور اسی کو ہم سب نے اس کو ہم کر رہے ہیں فالو. تو عورتوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے, جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کے لیے, کہ وہ ماسک پہنیں, ہاتھوں کی صفائی کرتے رہیں, 20 سیکنڈ تک جو ہے ڈس انفیکٹنگ یا سینیٹائز کرتے رہیں, اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ بہت زیادہ فاصلہ رکھیں. 6 فٹ کہتے ہیں, 6 سے 10 فٹ جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے. لیکن ابھی بھی ساری وہ احتیاط جو آپ نان پریگننٹ کو کہتے ہیں, وہ پریگننٹ کو بلکہ زیادہ ہم کہتے ہیں کہ کریں, اور گھر میں رہیں. اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کی کوشش کرتے ہیں کہ فون پہ ان سے بات کر لیں, کیونکہ وہ پہلی آلریڈی نروس ہیں, آلریڈی ان کو پریگننسی کا ان کو اتنا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو نہ ہو جائے. تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ضرورت کے بغیر, ارجنسی کوئی نہیں ہے تو ہم ہاسپٹل میں یا آفس میں مت بلائیں. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ پلیز مجھے بتائیے گا کہ اگر بالکل ایٹ دی 11th آور جب خاتون یا عورت جو بھی ہے ڈلیوری کے وقت آتی ہے اور اسی وقت ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ اس کو کووڈ-19 ہے, اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ بچے کو امیڈیٹ کیا وہ اپنا دودھ پلا سکتی ہیں نومولود بچے کو, یا بچے کو بالکل سیپریٹ کر دیا جاتا ہے ماں سے؟ نہیں, دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو یہ نہیں ہوگا, یہ وائرس امنیوٹک فلوئڈ سے بچے کو نہیں جاتا ہے. جس طرح پہلے ایک زیکا وائرس تھا نا, تو وہ بچے کی کمپلیکیشن بہت ہائی تھی اس میں. جی جی. تو اس لیے, لیکن اس میں یہ اچھی بات ہے کہ یہ بچے کو انفیکٹ نہیں کرے گا اور بچے کو نہیں ہوگا. ہاں, اب جب ڈلیوری ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں, اور ماں کو اگر یہ آلریڈی ڈائگنوزڈ ہے تو ماں کو وہی احتیاط لینی ہے جو نان پریگننٹ عورت کو لینی ہے. تو وہ بچے کو نرسنگ کرا سکتے ہیں. یہ بچے اسٹڈیز جو ابھی لمیٹڈ ڈیٹا کے ساتھ ہے کہ یہ دودھ کے اندر بھی ٹرانسمٹ نہیں ہوتا. تو اگر ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس کو انفیکشن ہے, تو سب سے پہلے اگر ٹو بی آن سیف سائڈ تو میں یہ کہوں گی کہ اپنا دودھ بوٹلز کو ڈس انفیکٹ کر کے اور ان کو سینیٹائز کر کے, اگر بوٹل کے اندر ڈال کے دینا ہے, آپ کا کوئی سپورٹ سسٹم ہے, آپ ان کو دے دیں تاکہ وہ بچے کو پلا دیں. کیونکہ ماں کا دودھ میں جو بہت طاقت ہے, اور اس کے رسک اور بینیفٹس آپ کو دیکھنے پڑیں گے. اگر بینیفٹ زیادہ ہیں, نیوٹریشس ہے, تو آپ وہ دے دیں. اگر ماں چاہتی ہے کہ نہیں میں نے خود ہی پلانا ہے اور اس کو بہت مائلڈ سمٹمس ہیں اس کو انفیکشن کے, تو یس, وہ ماسک پہن کے, ہاتھ دھو کے, سینیٹائز کر کے بچے کو خود بھی پلا سکتی ہے. اب وہ, لیکن ٹو بی آن سیف سائڈ ہم کہتے ہیں کہ نیو بورن کو کچھ عرصے کے لیے اگر آپ نے سیپریٹ روم میں رکھنا ہے یا کسی کی ہیلپ لینی ہے, تو ماں اپنا دودھ ضرور پلا سکتی ہے. اس میں وائرس ٹرانسمٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی نرس سے یا کسی ڈاکٹر سے نومولود بچے کو وائرس لگ جاتا ہے اور وہ بچہ ماں کے پاس جب آتا ہے, تو کیا بچے سے ماں کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں یہ بات ہے کہ ٹرانسفر تو یہ کانٹیکٹ ہے نا, ایئر ڈراپلیٹس ہیں, تو کسی کو بھی کسی سے ہو سکتا ہے. یہ جیسے اگر آپ نے ہاتھ کسی چیز کو لگا دیا اور ہاتھ اپنے پھر منہ کو لگا دیا تو. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو جیسے معلوم ہے ہو سکتا ہے جی جی جی, تو ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے, تو وہ ان کو کیا ہو سکتا ہے, یہ وائرس ہے, اگر آپ کو بچے سے ماں کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے.
اگر بچے کو آلریڈی انفیکشن ہو گیا ہے اور وہ بچے کو اپنے ساتھ اس نے چھاتی پہ لگایا ہوا ہے یا اس کے بعد بچے کو چوما چاٹی کر رہی ہے, اس کو پیار کر رہی ہے, تو یہ ایئر ٹرانسمیشن ہو رہی ہے نا اس کی, تو یہ کسی کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اس میں تو اگر کوئی آپ کا نانا چاچا جو بھی آپ کے پاس ہوگا کانٹیکٹ جس کو کووڈ وائرس ہوگا جو ٹرانسمٹ کر رہا ہوگا سرفیس پہ ہو سکتا ہے, کسی کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ از ویری امپورٹنٹ. اور ایک میں اس میں ضرور بات ایک اور بتاتی جاؤں, میں اپنی چوائس کی صرف اس لیے کہ آپ نے میرے سے پہلے پوچھا تھا جس کے میں نے پورا آنسر نہیں دیا تھا, کہ اگر ماں لاسٹ مومنٹ میں آتی ہے اور اس نے ڈلیوری کرانی ہے تو اس کے اندر بھی میرے سے لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ سی سیکشن ہونا ہے یا نارمل ڈلیوری کرانی ہے, یا انفیکشن ہونے کی وجہ سے یا انفیکشن کے ڈر ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی خاص موڈ آف ڈلیوری چاہیے. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ مل کر پلان کیا ہوا ہے, اگر آپ نے سی سیکشن پلان کیا ہوا تھا تو اب اس انفیکشن کے خطرے کی وجہ سے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں, یا اگر آپ نے نارمل ڈلیوری پلان کی ہوئی تھی تو اس انفیکشن کی وجہ سے یا انفیکشن کے خطرے کی وجہ سے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ خواتین سی سیکشن کی طرف جائیں یا نارمل ڈلیوری کی طرف, خاص طور پہ اس سچویشن میں؟ انفیکشن کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی معمولات یا کوئی بھی روٹین بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جو احتیاط ایک نان پریگننٹ عورت کو دیتے ہیں یا ایک پریگننٹ عورت کو ویسے دے رہے ہیں جب کووڈ نہیں تھا, تو ابھی بھی وہی جو گائیڈ لائنز ہیں آپ نے فالو کرنی ہے. انفیکشن کے ڈر کی وجہ سے یا انفیکشن ہونے کے بعد آپ نے جو اپنے پلان کیا ہوا تھا کہ میں نے ویجنل ڈلیوری نارمل کرانی ہے یا میں نے سی سیکشن کرانا ہے, اس کے اندر کوئی چینج نہیں لے کر آنا. جو آپ نے پہلے سے پلان کیا اس کو ویسے ہی فالو کرنا ہے. تو اس انفیکشن کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرنا کہ میں جو ہوں اب سی سیکشن کرا لوں یا میں نارمل کرا لوں. جو آپ کا پلان ہے اس کو ویسے کنٹینیو کریں اپنے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ مل کر. اس انفیکشن کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرنا آپ نے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ اسٹڈیز نے دکھایا تھا کہ اگر یہ انفیکشن ہو جاتا ہے, کچھ اسٹڈیز نے جو کہ بہت ہی لمیٹڈ ڈیٹا ہے, تو پری ٹرم ڈلیوری ہو سکتی ہے, جو کہ ابھی بہت زیادہ ڈیٹا نے نہیں بتایا کہ واقعی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ابھی کوئی زیادہ کمپلیکیشن پریگننٹ عورت کے اندر اس انفیکشن کی وجہ سے کوئی خاص نہیں ہوگی. تو ڈاکٹر صاحبہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ کووڈ 19 میں جو ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے, مگر جو ریگولر چیک اپ کروانا ہوتا ہے خواتین نے, اس کے لیے پھر وہ کیا احتیاط کریں گھر کے اندر رہتے ہوئے؟ پلیز یہ بھی سجیسٹ کیجیے گا. گھر کے اندر تو دیکھیں آپ نے وہی ساری احتیاط جو میں آپ کے پہلے پروگرامز بھی دیکھ رہی تھی اور کافی جو آپ کو پرائمری کیئر ڈاکٹرز بتا رہے ہیں, جو سارے پلمنالوجسٹ اور بتا رہے ہیں, آپ نے اس طرح سے ہی ہینڈ واشنگ کرنی ہے. 20 سیکنڈ تک آپ نے ہاتھوں کو ضرور واش کرتے رہنا ہے. اس کے بعد آپ نے ماسک ضرور پہننا ہے, کیونکہ وہ صرف آپ کو دوسروں سے پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے, وہ یہ بھی پروٹیکشن ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ اے سمپٹومیٹک یعنی کہ بغیر سمٹمس کے پیشنٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں تو بریدنگ سے بھی جو ہے وہ آپ ایئر ڈراپلیٹس کاف اور سنیزنگ سے تو ہوتا ہی ہے, لیکن دوسروں کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے خود بھی ماسک پہننا ہے. پھر سینیٹائز کرنا ہے آپ نے, اگر کوئی ایسا سینیٹائزر کے اندر بھی جو الکوہول 60% سے زیادہ ہو. اور پھر ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ. اگر آپ گروسری کرنے جاتے ہیں گھر میں بلک میں گروسری کر لے آئیں تاکہ بار بار آپ کو باہر نہ جانا پڑے. جتنا کانٹیکٹ آپ لوگوں سے کم رکھیں گے اتنی آپ احتیاط کریں گے. اور اگر آپ کے گھر میں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز یا آلریڈی کوئی پری ایگزسٹنگ پرابلم ہے, تو کوشش کریں کہ اگر آپ خود صحت مند ہیں اور باہر سے ان کو گھر میں لے آئے بیماری, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو اتنا زیادہ فرق نہ پڑے, آپ اے سمپٹومیٹک ہوں یا بہت مائلڈ سمٹمس فلو لائک سمٹمس کے ساتھ ریکور کر جائیں, لیکن جو گھر میں آلریڈی ایک ایسا بزرگ یا کوئی ایسا بندہ ہے اس کو ہو سکتا ہے یہ بہت مہلک ثابت ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پریگننٹ عورتیں بھی اگر ان کو کوئی ایکسٹرا کمپلیکیشنس نہیں ہیں اور وہ ایک ہیلدی پریگننٹ عورت ہے, اس کو ساری وہی آپ کو گائیڈ لائنس فالو کرنی ہے جو ایک نان پریگننٹ اور ایک ایسا آدمی کر رہا ہے جو پریگننٹ نہیں, عورت جو پریگننٹ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ جانے سے پہلے مجھے پلیز بتائیے گا کہ آپ نوبا فیروکس ہاسپٹل میں آپ جاتی ہیں, ماشاءاللہ مسلسل جا رہی ہیں, آپ اپنا بھی خیال رکھ رہی ہوں گی اپنے پیشنٹس کا بھی, تو اس وقت وہاں پر کتنی تعداد میں کووڈ 19 کی حاملہ خواتین آپ اس وقت ٹریٹ کر رہی ہیں یا آپ نے دیکھی ہیں؟ اچھا جی ضرور, بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے. یہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ پریگننٹ عورتیں پہلے بہت نروس اور وہ بھی یہی پوچھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جس ہاسپٹل میں, یہاں پہ کافی زیادہ ہاسپٹل ہیں, جس ہاسپٹل میں آپ ڈلیوری کرا رہی ہیں وہاں پہ آلریڈی کتنے پریگننٹ پیشنٹ ہیں.
نان پریگننٹ پیشنٹ تو کافی زیادہ ہیں، یعنی کہ میڈیکل فلورس کے اندر جو پریگننٹ نہیں ہیں وہ تو کافی زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر اب ساری جو ہماری کیونکہ میٹنگز ہوتی ہیں ایوری ویک، جو ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں سارے ڈاکٹرز آپس میں مل کے پورا ڈپارٹمنٹ OB-GYN کا ہوتا ہے، اس کے اندر ابھی تک کوئی پریگننٹ عورت ہمارے پاس ایسی نہیں آئی، اور یا کسی اور ہاں انویسٹیگیشن کے لیے ضرور آئی ہیں کہ کوئی کھانس رہا ہے تو ہم نے اس کے ٹیسٹ کروا لیے، اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سب کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں، لیکن کوئی کنفرمڈ کووڈ پیشنٹ پریگننٹ ہمارے ہاسپٹل میں نہیں آیا۔ میری معلومات میں اضافہ کیجیے گا کہ پلیز بتائیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے بڑوں کا COVID-19 ٹیسٹ ہوتا ہے کیا اسی طرح سے نیو بورن بیبی کا بھی ہوتا ہے؟ نیو بورن بیبی کا جو ہوتا ہے نا وہ پیڈیٹریشین کرتے ہیں، وہ ہم لوگ ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہوتے، اس کے اندر مجھے ڈائریکٹ نالج تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہی والا ٹیسٹ ان کا بھی کرتے ہیں، لیکن ایز فار ایز آئی نو کہ یہ کافی ٹیسٹنگ جو ہے وہ سب کی ایک جیسی۔ بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج ہمارے سیلیبریٹی لاؤنج میں ایک ایسی مہمان، ماڈل اور اداکارہ ہیں جن کا شوبز کریئر بہت طویل تو نہیں مگر بہت کم عرصے میں اپنی پرفارمنس کے بل بوتے پر انہوں نے تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اگر ہم ان کے ارلی ڈراماز کی بات کریں تو ان میں سے روگ، ریزہ ریزہ، راجو راکٹ، رخسار، اور پھر آگے چل کر تم سے مل کر رانیہ، جال، یا ابھی سب کی ٹی وی اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے تم ہو وجہ۔ اپنی بہترین اداکاری اور سب سے بڑھ کر اپنی محبت اور اپنی انکساری کی وجہ سے یہ ہر دل عزیز شخصیت بن چکی ہیں ہم سب کی بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت سنبل اقبال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سنبل کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنے شو پر انوائٹ کیا اور آج فرسٹ ٹائم آپ سے انٹریکشن ہوا ہے، اچھا لگا آپ کو دیکھ کر۔ اچھا، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے اچھی شکلیں اور اچھے پرفارمر اور اچھی پرسنالٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ متاثر کرتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بار بار ملا جائے، ان کو بار بار دیکھا جائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ رمضان کیسا گزر رہا؟ رمضان ہمیشہ اچھے گزرتے ہیں، ایک انتظار رہتا ہے کہ وہ مہینہ جس میں ہم آلریڈی ہر چیز کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ رمضان تھوڑا مختلف ہے کیونکہ سچویشن، حالات تھوڑے سے الگ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ زندگی اسی کا نام ہے، ہر چیز کو لیتے ہوئے زندگی میں ساتھ چلنا ہوتا ہے، تو آپ اچھے رہیں، آپ خوش رہیں، آپ مشکل میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ زندگی کو اچھے سے جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل سچ بتانا سنبل کہ اس COVID-19 سے زیادہ کوئی مشکل وقت لگا زندگی میں، یا سب سے مشکل یہی وقت لگ رہا؟ میں نے آپ سے وہی ابھی کہا نا کہ زندگی کبھی ایک سی نہیں رہتی، بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، اور کبھی آپ بہت اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو لگتا ہے یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کری تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے پرسنلی میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے لائف کا، چھوٹا سا جو میں نے ابھی جتنا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے لیے نہ سوچیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے جب میں اپنے لیے بہت زیادہ سوچتی ہوں یا بہت زیادہ پلان کر کے کچھ چیز رکھتی ہوں وہ کبھی ہوتی نہیں ہے، تو جو ہے، جو آپ کا حال ہے اس کو آپ خوشی سے جئیں اور خوش رہیں۔ جو ان 6-7 مہینوں میں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے بہت زیادہ کہ خوش رہیں۔ یہ بھی چیز ہے، مطلب پتہ ہے ہمیں زندگی میں 4-6 چیزیں آپ کے دماغ میں ہر وقت روز گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ ان سب چیزوں کو اپنے دماغ کے چھوٹے سے کارنر میں رکھیں اور خوش رہیں، کیونکہ یہ دن جو چلا گیا یہ واپس نہیں آئے گا، یہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کو بہت زیادہ مس کرتی ہیں، یا کس کے بہت زیادہ قریب، کون سا ایسا وقت جس کو آج بھی یاد کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے؟ مس تو میں کسی کو نہیں کرتی کیونکہ دوست میرے بہت کم ہیں شروع سے، لیکن اپنے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ امی کو ہی میں اپنی بیسٹ فرینڈ بھی کہوں گی، اور آج جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں میں، اس کا سارا کریڈٹ امی کا ہے، کیونکہ ان کی سپورٹ نہیں ہوتی یا اگر وہ گھر میں سب کو نہ مناتی تو میں آج یہاں آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ تو میرا فل پیکج جو ہے میری امی ہے الحمدللہ، اور کوشش کرتی ہوں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں، اور فرینڈ سرکل میرا اتنا ہے نہیں۔ اچھا سنبل، میں تھوڑی سی حیران ہو گئی ہوں کیونکہ ابھی تک جتنے بھی میرے گیسٹ آئے ہیں میں نے ان سے جو سوال کیا، خاص طور پر جو خواتین آئی ہیں ان سے میں نے جب بھی پوچھا تو دوستی کا جب ورڈ آیا تو وہ تھوڑی سی خائف نظر آئیں۔ اس سے پہلے وہ دوستی کی بہت بات کرتی تھیں،
مگر جب میں ملتی تھی ان سے، آپ سے تو خیر پہلی ملاقات ہے، لیکن آپ کا بھی سیم وہی نظریہ ہے دوستی کے حوالے سے. تو یہ دوستی سے جو اتنا سب لوگ خائف ہو گئے ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے چہرے سامنے آ گئے. پتہ نہیں، اس کو تو میں اپنا ایکسپیرینس نہیں کہوں گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع سے میرے دوست اب آپ کم رہے ہیں، اور اپنے رشتہ دار یا مجھ سے قریب جو چند لوگ ہیں بس وہی میرا سرکل ہے چھوٹا سا. جب میں فری ہوتی ہوں، میری بہن، جب ہم فری ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری فیملی ہم لوگ باہر جائیں، ہینگ آؤٹ کریں، ڈنر پہ جائیں. تو بس اتنا سا ہی سرکل ہے میرا، میں اسی میں گھومتی ہوں. اس سے ارد گرد کا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے. اور جو اتنا ہوا ہے تھوڑا بہت، اس کو دیکھ کے مجھے لگا ہے کہ میں کہیں جگہ بہت زیادہ بنا سوچے سمجھے چیزوں میں وقت گزار دیتی ہوں بہت زیادہ، اور عقل دیر سے آتی ہے. تو وہ جلدی آنی چاہیے انسان کو، اور دوسروں کے تجربوں سے اور دوسروں کے ایکسپیرینسز سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے. میں آپ کی بات سے کتنا اتفاق کروں. یہاں پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. بے شک، کبھی دل کی بھی سن لینی چاہیے. کبھی دل کی کبھار. سنتی ہیں؟ دل کی بہت سنی ہے، اب تھوڑا دماغ کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا جی. اور دماغ اگر منع کر دے، دل اور دماغ کے بیچ میں اگر ٹائی ہو جائے تو پھر زیادہ کس کی سنتی ہیں؟ اس دل اور دماغ کی جنگ میں آپ ہمیشہ پھنس جاتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ہمیشہ دل کو سمجھا ہے کہ ہاں دل یہ کہہ رہا ہے یہ کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر نقصان اٹھایا ہے. تو مجھے لگتا ہے تھوڑی زیادہ دماغ کی سننی چاہیے ہم جیسے لوگوں کو، مجھ جیسے جو تھوڑے سے بیوقوف ہیں. مجھے اچھا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، مگر مجھے تو آپ معصوم لگ رہی ہیں بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے سنبل کہ رمضان میں انسان تزکیہ نفس، یہ ہم سب لوگ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہوئی اور پھر آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ ترک کر دینا، مگر پھر بھی آپ کے دل نے بار بار مجبور کیا اس کام کو کرنے کے لیے؟ وہ کوئی پروجیکٹ ہو، وہ کسی سے ریلیشن شپ ہو، یا وہ کوئی مقصد حاصل کرنا ہو. کبھی ایسا ہوا زندگی میں؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو آفر ہوتی ہے، کوئی پروجیکٹ ہو گیا، کوئی کام ہو گیا، یا کوئی بھی چیز جس کی آپ نیت کر لیتے ہیں دل میں کہ یہ کام مجھے آج کرنا ہے، تو پہلا خیال جو آپ کے دل میں آتا ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اپنی طرف سے. وہ ان کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی اس میں ہوتی ہے. تو اپنے دل سے جو پہلی آواز آتی ہے نا، دل مانتا ہے تو کریں، نہیں مانتا نہ کریں. تو میرا وہی ہے کہ اگر دل مان گیا ایک چیز پہ تو وہ چیز کر لی، اب چاہے اس میں فائدہ ہو نقصان ہو، لیکن پہلا اشارہ انسان کو ماننا چاہیے. پہلا اشارہ انسان کو ماننا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ میں اگر اشارہ کر دیں آپ کو کہ سنبل یہ جو فیلڈ ہے، احساس ہو جائے دل میں کہ اس میں بہت آرٹیفیشل پن ہے اور بس اس فیلڈ کے لوگوں سے قطع تعلق ہو جائے، تو کیا مانو گی اس بات؟ کبھی اگر ایسا خیال آیا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسا ہو تو بالکل ایسا بھی ہو جائے. لیکن لوگوں نے چاہا کہ نہیں آپ اسکرین پر رہیں. لوگوں کے چاہنے نہ چاہنے سے میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگلا انسان جو اپنی سوچ لکھ رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا دماغ ہوتا ہے. تو اس اگلے کی سوچ کو آپ نہیں بدل سکتے، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا کبھی لگتا نیگیٹو. نہیں ہے کہ ایز این آرٹسٹ ہم لوگ لوگوں کے پریشر میں بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کبھی لوگ اگر کسی کے لیے بہت زیادہ ایک نیگیٹو کیمپین چلا دیں، جیسے پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا ہماری ایک بہت ہی پیاری آرٹسٹ کے لیے جو بہت اچھا کام کر رہی تھی، لیکن لوگوں نے ان کی نیت کو دیکھے بغیر ایک نیگیٹیوٹی کا اظہار کر دیا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے وہ اچھا کام کرنا ترک کر دیا کیونکہ وہ لوگوں کے انفلوئنس میں آ گئی. تو کیا آپ کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ اگینسٹ آل آڈس کھڑی ہو جائیں اور سٹینڈ لے لیں کہ لوگ جو مرضی کہیں مگر میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے، مجھے یہ کرنی ہے؟ آئی تھنک اگر آپ سوشل میڈیا سے لوگوں کو جج کرتی ہیں تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل فیک ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اور ریئل لائف میں بہت فرق ہے. ہم ان دونوں کو کبھی بھی آپس میں نہیں جوڑ سکتے. اور لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگ اپنی سوچ لکھتے ہیں. ہم اگر کوئی اپنی پکچر پوسٹ کرتے ہیں یا کوئی چیز اپنی لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو بروں کو آپ روک نہیں سکتے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ ایسا سوچتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گی اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اچھا سوچیں، اور اگر نہیں بھی سوچتے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ انسان کی اپنی نیت کیا ہے وہ زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اچھا سنبل مجھے بالکل سچی بتانا، میں یہ سوال اور لوگوں سے بھی پوچھوں گی کہ ہم سوشل میڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ
اس کی تمام چیزیں بہت زیادہ تر فضول ہوتی ہیں اور فیک ہوتی ہیں اور بس یہ وقتی ڈسکشن ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے اعصاب پر سوشل میڈیا سوار ہے. لوگ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے ٹریول کرتے ہر طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں, اس سے پیسہ ارن کر رہے ہیں. آپ اس کی کتنی فیور میں, کیا اپنی بہت ہی زیادہ آپ پرائیویٹ لائف کو لوگوں کے سامنے لے آئیں, یہ صحیح ہے یا غلط؟ آئی تھنک اب تک میں نے جتنا سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے سلیبریٹی ہوتے ہوئے, تو میں نے صرف اپنی میں کون ہوں, لوگ مجھے میرے بارے میں کتنا جاننا چاہتے ہیں, میں نے صرف وہ اب تک لوگوں سے شیئر کیا ہے. لیکن پرسنل لائف آئی تھنک آپ کا اپنا ایک سرکل ہوتا ہے, وہ پرائیویسی قائم رہنی چاہیے, وہ نہیں ختم ہونی چاہیے. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو بالکل پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے؟ آئی تھنک پھر ان کو اچھا لگتا ہوگا ایسا کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اسٹارڈم کو اس طرح سے قائم رکھ سکتے ہیں جو پبلک میں اتنے عام ہو جائیں, پھر وہ خاص کیسے رہتے ہیں؟ آئی تھنک ان اے وے ہر کسی کی اپنا طریقہ ہے سوچنے کا. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے فینس کو انٹریکٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور لوگ پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. آئی تھنک ہر انسان کی جس طرح زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ ہے, اسی طرح سوشل میڈیا یوز کرنے کا بھی آئی تھنک سب لوگ اپنے طریقے سے اس کا یوز کرتے ہیں. بٹ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, چونکہ آپ لوگ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, میں اس لیے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملینز فالوورز ہیں یا بلینز فالوورز ہیں, جب ان کا کوئی پروجیکٹ پردہ اسکرین پر آتا ہے تو وہ جو ملینز اور بلینز فالوورز ہوتے ہیں وہ اس کو کامیاب کیوں نہیں کرواتے, وہ اس کو دیکھتے کیوں نہیں اس تعداد میں جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے جو پرسنلی لگتا ہے کہ اگر آپ کے ملین فالوورز ہیں تو آپ اسٹار ہیں, آپ کے فالوورز کم ہیں تو آپ اسٹار نہیں ہیں. یہ سو کالڈ ابھی واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, سننے کو چیز ملتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو اصل فین فالوونگ ہوتی ہے نا, وہ اگر آپ کسی مارکیٹ میں جا کر کھڑے ہو جائیں یا آپ کسی شاپنگ سینٹر پہ جائیں یا کسی شادی پر یا کسی ایسے اوکیزن پہ جہاں پر لوگ ہیں اور اگر وہاں 10 لوگ آ کر آپ سے ملتے ہیں اور آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں, میرے لیے وہ چیز معنی رکھتی ہے. وہ جو چاہے چند فینز ہوں لیکن وہ آپ کو ریکگنائز کریں, وہ آ کر آپ کے کام کو ایسے لوگ ملتے ہیں, مطلب کچھ کیریکٹرز آپ ایسے کرتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, اچھا آپ بتائیں, آپ کو پتہ ہے یہ ایسا میری لائف میں ہو چکا ہے, یہ تو آپ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کا اپنا عکس دیکھ رہی ہوں آپ میں. اچھا سنبل, پہلا فین مومنٹ یاد ہے آپ کو جب پہلی بار لوگ اور آپ کے فینز آپ کے ارد گرد آئے اور انہوں نے آپ کو کامنٹس دیے, کچھ یاد ہے؟ وڈ یو لائک ٹو شیئر ود اس؟ یا شو وائی ناٹ. جب شروع میں آئی تھی آئی تھنک 2-3 پروجیکٹس کر چکی تھی, نئی تھی, تو مجھے تو یہاں اتنے سارے فینز ہیں ان لوگوں کے اور یہ لوگ دیکھو آٹوگراف لیتے ہیں, ہم بیچ میں کھڑے ہیں, یہ تو ہمیں سے کوئی آتا ہی نہیں ہے, یہ کیا سین ہے. تو جب میرے اسٹارٹ کے 2 پروجیکٹس کے بعد میرے 2 پروجیکٹس ہٹ ہوئے تو اس کے بعد مجھے لگا یار میں کیسے چیک کروں کہ لوگ مجھے جانتے ہیں اور میرے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں, مجھے اور کیا کرنا چاہیے, لوگ کیسے بتائیں گے, ان لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اب یہ کرنا چاہیے نیکسٹ. تو وہی میں نے آپ والا طریقہ کہ مارکیٹ میں گئی تو وہاں پہ شاپنگ کے لیے گئے تو وہاں لوگوں نے پہچاننا شروع کیا, لوگوں نے اپریشیٹ کیا, لوگوں نے آٹوگراف مانگا اور پکچرز, اب تو خیر پکچر کا زیادہ وہ ہے کہ جی پکچر بنوائیں, تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ دیٹس مائی فین مومنٹ. اچھا سنبل, مجھے بتاؤ کہ جو آج شوبز کی سنبل ہے اور شوبز میں آنے سے پہلے والی سنبل, کیا نیگیٹو چیز کیا پازیٹیو چیز دونوں پرسنالٹیز کے اندر, شوبز میں آنے سے پہلے کیا پازیٹیو نیگیٹو تھا اور شوبز میں آنے کے بعد کیا پازیٹیو نیگیٹو ہے؟ اگر آپ مجھے گھر میں دیکھیں تو میری امی تو کہتی ہے تم تو مجھے کہیں سے ایکٹر لگتی ہی نہیں ہو, کیونکہ گھر میں جس طرح ہم رہتے ہیں اور کوئی گھر میں رشتہ دار آتے ہیں یا کوئی آتا بھی ہے تو اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اچھا اب ایکٹر ہے تو اس کا لائف سٹائل کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا, ہم سے تو وہ بہت الگ زندگی گزارتا ہوگا. تو یہ تو بہت عام لوگوں جیسے تم لوگ رہتی ہو اور کوئی مطلب ایسا نہیں ہے, کھانا بھی سب کے ساتھ بیٹھ کے, تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم کھانا الگ کھائیں گے یا کیا تم لوگ سوچتے ہو, تو ان کو ایک فینٹیسی لگتی ہے کسی ایکٹر کی لائف. تو میری امی تو مجھے یہ کہتی ہیں کہیں سے ایکٹر نہیں ہے, جیسی شروع میں تھی اب بھی ویسی کی ویسی ہے. تو آپ میں کوئی فرق نہیں آیا شوبز میں آنے سے پہلے اور اب میں؟ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ میں تو فرق آتا ہے. ایٹیٹیوڈ میں بالکل فرق نہیں آیا, سچی میں بالکل آنیسٹ. وہ امی مجھے کہتی ہیں بلکہ کہ تم کیوں ویسی کی ویسی, تمہیں کوئی چینج کیوں نہیں آتا,
یہ اب بھی وہی ہے جس کو میں اسکول بنا کے اچھا سمر، چلو میں اس کو اور ایسے پوچھتی پوچھتی ہوں کہ شوبز میں آنے سے پہلے آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، تو آپ آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں اپنے کولیگس کو، اس میں زیادہ برکت ہے. مگر ہمارے شوبز کے اندر اس میں تھوڑی ایگو آ جاتی ہے کہ ہم نے آگے بڑھ کر کسی کو پہلے ہائی ہیلو نہیں کہنا یا سلام نہیں کرنا. تو کیا ایسا کبھی ہوا کہ سٹار بننے کے بعد آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہو کہ پہلے تو میں چلی جاتی تب، اب میں ایک سٹار ہوں، اب میں آگے بڑھ کر کسی کو سلام کیوں کروں یا کیوں آگے بڑھ کر ہیلو ہائی کروں؟ نہیں، ایسا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ایسی کبھی نہیں ہوا ایسا، کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم دونوں بہنیں اگر کبھی گھر میں کوئی آ جائے، ایون ہمارے ابو اگر ہم سلام نہیں کریں تو ہمیں آنکھیں جو ملتی تھی نا، ریئیکشن آتا تھا، ہم اسی سے ڈر کے وہیں پہ ہماری بس ہو جاتی تھی. تو سلام کوئی بھی گھر میں آئے آپ سلام کریں، اور جو جا رہا ہے اس کو دروازے تک چھوڑ کے آئیں. سمل، یہ تو گھر کی بات ہوگی. جب ہم کسی ایوارڈ فنکشن میں ہوتے ہیں یا آپس میں کافی ساری سیلیبریٹیز اکٹھی ہوتی ہیں کسی دعوت میں یا کسی محفل میں، تو اس میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پہل کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں. نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو جھجک محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ سلام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. مجھے تو، میں نے کبھی ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا. اچھا، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ شوبز میں آنے سے پہلے، اب آپ سیلف میڈ ہو گئی ہیں، آپ کیا سوچتی تھیں کہ جب میں خود کماؤں گی تو سب سے پہلے میں یہ بائی کروں گی، یہ کروں گی، یہ کام کروں گی؟ اس کا جواب میں لوں گی اس چھوٹے سے بریک کے بعد.